MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि मुल्क से फरसूदा निजाम का खात्मा करना होगा। सखर में मीडिया से बात करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि हम जागीरदाराना निजाम और गुर्बत का खात्मा चाहते हैं, मुतवस्सित तबके को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि सखर में MQM का जलसा तारीखी साबित होगा। फंक्शनल लीग के साथ पहले भी काम करते थे और आइंदा भी करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क में सिर्फ अल्ताफ हुसैन ही तब्दीली ला सकते हैं। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि गरीब आवाम की जान 2% मरात याफ्ता तबके से छुड़ाना होगी। सिंध की तकसीम नहीं चाहते। मुनाफरत को हवा देने वाले अनासिर अपने इरादों में नाकाम होंगे। इस पाकिस्तान को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने के लिए अब पाकिस्तान को बदलना होगा। उसके लिए जरूरी है कि जो 2% तबका हुक्मरान है उसे बदलना होगा और सही और हकीकी मानों में गरीबों की हुक्मरानी कायम करनी होगी और पाकिस्तान को बदलना होगा, हुक्मरान को बदलना होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध की तकसीम नहीं चाहती। जो लोग उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वाले सिंधियों के दरमियान मुनाफरत को हवा देना चाहते हैं, उनकी तकसीम के ख्वाब देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये सखर का जलसा सिंध की यकजहती को फरोग देने में और ऐसी साजिशों को जो है वो नाकाम बनाने में और ऐसी साजिशों के ताबूत में आखिरी की मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट जे अॻवान डॉक्टर फारूक सत्तार चयो आहे त हुननि पहिरीं बि फंक्शनल लीग सां गॾिजी कमु कयो आहे ऐं अॻिते बि कंदा। MQM जो हिकु वफ़्द डॉक्टर फारूक सत्तार जी अॻवानी में मरहूम पीर साहब पागारे जे लाॾाणे ते संदसि वारसनि सां ताज़ियत लाइ पीर जे ॻोठ पहुचण लाइ सखर एयरपोर्ट ते पहुतो। एयरपोर्ट ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे डॉक्टर फारूक सत्तार जो चवणो त मुल्क मां जागीरदाराणे निज़ाम जो ख़ात्मो आणण ताईं ख़ुशहाली न ईंदी। उन्हें चयो त हेठिएं तबके खे इनकलाब लाइ तैयार रहणो पवंदो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध की तकसीम नहीं चाहती। सखर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि हम इत्तेहादी जमातों के साथ इश्तराकी अमल जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि फंक्शनल लीग के साथ हमारा ताउन जारी रहेगा। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान को कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए मुतवस्सित तबके को मुत्तहिद करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन की क़यादत में हम मुल्क में मज़बूत तब्दीलियों के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर बातचीत करते हुए जहाज रानी और बंदरगाहों के विफाकी वजीर बाबर खान गौरी का कहना था कि हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। उनका मजीद कहना था कि 27 जनवरी को सखर में होने वाला जलसा आम इस शहर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि सिंध की तकसीम का ख्वाब देखने वालों के लिए सखर में 27 जनवरी का जलसा आखिरी कील साबित होगा। फारूक सत्तार की क़यादत में MQM के रहनुमाओं का वफ्द पीर पगारा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए सखर एयरपोर्ट पहुंचा। पीर जोगोट रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध की तकसीम नहीं चाहती। MQM जागीरदाराना निजाम और गुर्बत का खात्मा चाहती है। अल्ताफ हुसैन ही मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं। हुक्मरान तबके को बदलकर मुतवस्सित तबके को आगे लाना होगा। वक्त में बाबर गौरी, डॉक्टर शगीर अहमद, रजा हारून, राब्ता कमेटी के मेंबर वसीम आफ्ताब और दीगर शामिल थे। इस वक्त MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार सखर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे हैं। जो कि कराची से यहाँ पहुंचा है सखर। बुनियादी तौर पर हमारे इस दौरे का मकसद पीर साहब पगारा मरहूम जिनका हाल ही में विशाल हुआ, अहले खाना से मुलाकात करके कायदे तहरीक अल्ताफ भाई की तरफ से, राब्ता कमेटी की तरफ से और हम सब की तरफ से बुनियादी तौर पर इजहार ताज़ियत करना मकसद है। हम इसलिए आज बिलखुसूस पीर जो गोठ जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम इस मौके पर यकीनन पीर मर्दान शाह पीर पगारा मरहूम के नए जानशीन या गद्दी नशीन जनाब पीर शफकतुल्लाह राशिदिया जो नए पीर पगारा साहब है उनसे मुलाकात करेंगे। यूनुस शाही जो पीर साहब के दूसरे बेटे हैं उनसे इंशाअल्लाह ताला वहाँ हमारी मुलाकात होगी और बुनियादी तौर पर जाहिर है कि इजहार ताज़ियत के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी आजमाइश भी है नए पीर पगारा साहब और उनके अहले खाना पर कि जो रिवायतें पीर पगारा साहब मरहूम ने कायम की थी और जिन रिवायतों के लिए
پیر سائیں کا خاندان ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے پاکستان کے قیام کے حوالے سے اور بر صغیر میں جو آزادی کی تحریک تھی اس کے حوالے سے، تو ہم ان کے ساتھ اظہار تعزیت، اظہار یکجہتی اور ان کے ساتھ مل جل کر جس طرح ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے اور ان کے ساتھ پیر پگارا مرحوم کے ساتھ جو قائد تحریک الطاف بھائی کے ایک خصوصی مراسم رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا اعادہ کرنے کے لیے ہم آئے، اظہار یکجہتی کے لیے آئے، اظہار تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کا تعلق ہے، تو قائد تحریک الطاف بھائی کا منشور اور پیغام بڑا واضح ہے کہ اس پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنانے کے لیے اب پاکستان کو بدلنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو 2% طبقہ حکمراں ہے اسے بدلنا ہوگا، اور یہ کرنے کے لیے ہمیں پورے پاکستان میں ایک متوسط اور غریب طبقے کو متحد، منظم اور متحرک کرنا ہوگا۔ ملک سے فرسودہ گلے سڑے نظام کو ختم کرنا ہوگا، جاگیردارانہ نظام کو ختم کر کے جو تسلط ہے 2% مرات یافتہ طبقے کا، جاگیرداروں کا، بڑے بڑے سرمایہ داروں کا، اور صحیح اور حقیقی معنوں میں غریبوں کی حکمرانی قائم کرنی ہوگی، اور پاکستان کو بدلنا ہوگا، حکمراں کو بدلنا ہوگا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قائد تحریک الطاف بھائی کا پیغام، اور اس کے لیے ایک تاریخی جلسہ عام 27 جنوری کو سکھر میں منعقد ہو رہا ہے، اور میں بہت دعوے کے ساتھ اور بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سکھر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آج اپنے جو یہاں پر پہلے سے رابطہ کمیٹی کے ساتھی مقیم ہے، اشفاق منگی بھائی اور ہمارے اور نثار پامر بھائی اور سکھر زون کے جو ساتھی اور اندرون سندھ تنظیمی کمیٹی، ان کے ساتھ اس جلسے کی تیاری کا بھی جائزہ لیں گے۔ یہ ہمارا مختصر دورہ ہے، لیکن اب سے لے کر 27 جنوری تک انشاءاللہ تعالی آپ سے ہماری بار بار ملاقات ہوگی، اور اتنی زیادہ ملاقاتیں ہوں گی کہ شاید آپ تنگ آ جائیں۔ یہ بتائیے فاروق بھائی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جلسہ جو ہے 20 تاریخ کو ملتوی کیا تھا، مطلب ملک کے حالات جو ہے وہ کسی ہاٹ کیک کی طرح گرم تھے نا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا الیکشن اس سال میں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ کی الیکشن کی تیاری جیسے ہی ایک حکومت بنتی ہے، ہم اگلے الیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ہم تو 2008 کے انتخابات لڑ کر ایک اور انتخابات کے لیے تیار تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی جو سیاسی قوتیں ہیں، ملک کے موجودہ حالات ہیں، اس پہ جیسا صلاح مشورہ ہوگا، جیسے اتحادی جماعتیں آپس میں فیصلہ کریں گی، اسی پر منحصر ہے، اور مختلف مراحل ہیں۔ سینٹ کا الیکشن ہے اور اس کے لیے ہم بھی تیاری کر رہے ہیں، باقی سیاسی جماعتیں بھی تیاری کر رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تبصرہ نگاروں کا کام ضرور ہو سکتا ہے وہ قیاس آرائیاں کریں۔ بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہماری سیاسی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں اس کے لیے ہم عوامی رابطوں کا ایک سلسلہ ہم نے جو ایک ملتان کا جلسہ، یہ جو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہماری موبلائزیشن ہے، اور ہمارا تو تنظیمی، ہمارا زیادہ زور نظم و ضبط پر ہوتا ہے، تنظیم سازی پر ہوتا ہے، ممبر سازی پر ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم عوام کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ رابطے میں ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم سب سے زیادہ یہ وثوق کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ملک میں اگر مستقل تبدیلی، اگر مکمل تبدیلی کوئی لا سکتا ہے تو وہ قائد تحریک الطاف بھائی ہیں۔ انہی کے زیر سایہ، انہی کی قیادت میں اس پاکستان کو ایک صحیح معنوں میں مہذب فلاحی جمہوری پاکستان بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کی صورت گرانی کے ساتھ تمام اتحادی جماعتیں مگر متحدہ قومی بھی نقصان دے گی، کیا وجہ؟ دیکھیں، رحمان ملک صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دے دیا ہے
تو مجھے شاید اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کانفرنس جماعتوں نے جو ہے وہ آپ کی جو قرارداد آپ نے پیش کی تھی اس کے خلاف ایک ہڑتال کی اپیل کر دی ہے 28 جنوری کو. آپ کیا کہتے ہیں یہ مطلب کیا کس طرف صورتحال جا رہی ہے؟ کانفرنس جماعتوں کی طرف سے ایک اپیل آ گئی ہے ہڑتال کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ قائد تحریک الطاف بھائی کا بیان آج بھی شائع ہوا ہے اور انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے. اس میں کہیں کوئی ابہام نہیں ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی اور متحدہ قومی موومنٹ کا یہ سکھر کا جلسہ بھی جہاں پورے پاکستان میں یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے وہاں بالخصوص سندھ میں تمام اکائیوں کے درمیان بالعموم اور بالخصوص اردو بولنے والے اور جو سندھی بولنے والے سندھی ہیں ان کے درمیان ہم یکجہتی کو جس طرح ہم نے قائم کیا اپنی محنت سے دن رات جو ہم نے کوششیں کی ہیں یہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور یہ جلسہ بھی انشاءاللہ تعالی جو لوگ اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے سندھیوں کے درمیان منافرت کو ہوا دینا چاہتے ہیں ان کی تقسیم کے خواب دیکھ رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ یہ سکھر کا جلسہ سندھ کی یکجہتی کو فروغ دینے میں اور ایسی سازشوں کو جو ہے وہ ناکام بنانے میں اور ایسی سازشوں کے تابوت میں آخری ایک ایڈیشن میں کر رہا ہوں کہ جب یحییٰ خان نے 1 یونٹ توڑا صوبے بنائے تو اس وقت جلال محمود شاہ صاحب کے جو دادا تھے سائیں جی ایم سید نے مہاجر اکابرین کو کہا تھا کہ ہم آپ کو ساتھ رکھتے تھے اپنا صوبہ بنا لیں. ہم نے اس وقت بھی منع کیا تھا کہ ہم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسا آپ نے کہا ہے کہ ہم سب مل کے پاکستان کی تقدیر بدلیں گے اور بدلو پاکستان کے نعرے کے ساتھ انشاءاللہ سندھ کے جو ہے اب آ رہے ہیں ہم لوگ. الیکشن کا ماحول چل رہا ہے تو آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا ساتھ ہی دیکھیں انتخابی عمل بھی سیاسی جمہوری عمل کا حصہ ہے اور سیاسی لوگ انتخابات ہوں نہ ہو یہ ان کی ذمہ داری عوام سے رابطہ کرے, ان کی نفس پر اپنا ہاتھ رکھے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی وضع کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوششیں روز اول سے ہے اور مشترکہ کوششوں میں صرف اتحادی جماعتوں کے درمیان یہ جو اشتراک عمل ہے وہ نہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیگر جماعتوں کے ساتھ اشتراک عمل ہے.